بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان جیسا کہ اگر ہم اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں تو خود قرآن کریم نے اس کی عظمت اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان مبارک کا کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اب دیکھیں، خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان کو اتنی عظمت عطا کی ہے، اتنی فضیلت عطا کی ہے کہ قرآن کریم کہ جو قیامت تک کے لیے معجزہ بن کر آ رہی ہے کتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جسے خداوند عالم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معجزہ بنا کے نازل کیا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے آپ دیکھیں گفتگو کی ہے تو کیا کہا ہے؟ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتاب جس کی جا بجا قرآن کریم میں متعدد آیات بیان کی ہیں خداوند عالم نے اس قرآن کی عظمت کے لیے، کہ یہ قرآن وہ مستحکم راستہ ہے کہ جو بہترین ہدایت کرنے والا ہے۔ یہ کتاب حکمت ہے، یہ علم خدا ہے، یہ خداوند عالم کا نازل کیا ہوا ہے، جس کا محافظ خداوند عالم خود ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس جیسی قیامت تک کوئی بشر، اگر سارے انسان بھی مل جائیں تو آپ دیکھیں تو کتاب تو بہت دور کی بات ہے، اس کا ایک سورہ بھی اس جیسی کوئی سورہ نہیں بنا کے لا سکتا۔ اتنی عظیم کتاب جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، وہ کب خداوند عالم نے نازل کی ہے؟ اسی ماہ مبارک رمضان میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بس یہ وہ مہینہ ہے رمضان مبارک کا کہ جس میں خداوند عالم نے اپنی عظیم اور معجزہ کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا۔ ماہ مبارک رمضان کہ اسے ہم شہر اللہ کہتے ہیں، یہ ماہ خدا ہے، خدا کا مہینہ ہے، اور شریف ترین مہینہ ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ سارے مہینوں میں ماہ مبارک رمضان شریف ترین مہینے کے نام سے، باعظمت ترین مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمت اور بہشت کے دروازے پروردگار عالم کھول دیتا ہے۔ اس میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر اس کی عظمت کا اندازہ عزیزان محترم اس بات سے ہو سکتا ہے کہ دیکھیں رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت منقول ہے اس مہینے کے بارے میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ایک خطبہ دیا تھا۔ توجہ کیجیے گا، یعنی جب ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے اور شعبان کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، تو اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جسے اگر آپ خلاصے کے طور پر دیکھنا چاہیں تو اگر آپ اس پورے خطبے کو دیکھنا چاہیں تو کتابوں کے اندر موجود ہے، دعاؤں کی کتابوں میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کا مہینہ برکت و مغفرت اور رحمت لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ یہ خدا کا مہینہ ہے، بس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے،
مغفرت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے برکتیں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، مغفرت لے کر آیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ خدا کے نزدیک سب مہینوں سے بہتر ہے۔ یوں تو سارے مہینے پروردگار کے بنائے ہوئے ہیں اور سب مہینے بہتر ہیں، لیکن اس کی عظمت تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ تمام مہینوں سے بہتر مہینہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبہ شعبانیہ میں اسی طرح اس کے بارے میں فرمایا۔ اس کے دن توجہ فرمائے، دیکھیں، اس کے دن تمام دنوں سے اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جتنے آپ کتنی مرتبہ ایک منٹ میں سانس لے رہے ہیں، گھنٹہ بھر میں آپ کتنے سانس لے رہے ہیں، اور دن بھر میں آپ کے 24 گھنٹے میں اگر آپ حساب کریں تو آپ سینکڑوں کی تعداد میں سانس لیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مہینے بھر میں آپ سانس لے رہے ہیں۔ تو آپ کا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، یاد رہے۔ اور تمہارا سونا بمنزلہ عبادت ہے، یعنی آپ دیکھیں آپ سانس لے رہے ہیں تو عبادت، ثواب مل رہا ہے آپ کو۔ آپ سو گئے تھکے ہوئے ہیں تو آپ سو کے بھی حالت عبادت میں ہیں۔ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ تمہارے اعمال، جو بھی تم عمل انجام دیتے ہو پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تمہارے اعمال اس مہینے میں مقبول ہیں، قبول ہونے والے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم کوشش کریں کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دے سکیں۔ خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ہر عمل بارگاہ خداوند عالم میں مقبول ہونے والا ہے، قبول ہونے والا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ سال بھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو حضور دیکھیں اس خطبے کے اندر ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں جو سال بھر مستجاب نہیں ہوئی ہیں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں مستجاب ہو جائیں تو پھر اس مہینے کے اندر دستے دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلند کر دیجئے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ پروردگار ہمارے معاشرے سے ہماری مشکلات کو دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ بس تم صدق نیت سے خداوند عالم سے سوال کرو کہ وہ اس ماہ مبارک میں، اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے اور قرآن پڑھنے کی تمہیں توفیق عنایت فرمائے۔ آپ دیکھیں روزہ بھی رہے ہمارا اور ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو بھی پڑھ سکیں، یہ خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے۔ اے لوگو، جو تم میں سے کسی مومن کا اس مہینے میں روزہ کھلوائے گا، اب دیکھیں روزہ کھلوانے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اس کو خداوند عالم ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک غلام آزاد اگر آپ ثواب کرنا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے تو اس مہینے کے اندر ایک مومن کا روزہ کھلوا دیں، آپ کو ثواب ملے گا، اور اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ یہ سن کر کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سب تو روزہ افطار کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، قدرت نہیں رکھتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی افطاری کا، بھاری بھرکم افطاری کا انتظام کریں۔ تو ٹھہر جائیے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا مولا نے؟ جب لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ آتش جہنم سے پرہیز کرو اور روزے داروں کا روزہ افطار کراؤ، اگرچہ آدھے خرمے ہی سے کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ آتش جہنم سے بچنے کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں ہمیں۔ یعنی اگر ضروری نہیں ہے کہ بھاری بھرکم افطاری دی جائے، عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت ہے کہ اگر اس مہینے میں آدھے خرمے کے برابر بھی کسی کو افطار دے کر اس کا روزہ
افطار کروا دیا جائے آدھا خرما دے کر یا ایک گھونٹ پانی دے کر، کیا حیثیت ہوتی ہے ایک گھونٹ پانی کی؟ لیکن آپ نے صدق نیت کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے اس نذرانے کو پیش کیا اور کسی کا افطار کروا دیا، روزہ کھلوا دیا، تو آپ کو خداوند عالم اتنا ثواب عنایت کر رہا ہے کہ آتش جہنم سے نجات عطا کر رہا ہے۔ میرے مولا نے پھر فرمایا کہ جو اس مہینے میں مجھ پر اور میری اولاد پر کثرت سے صلوات بھیجے گا تو کیا ہوگا؟ خداوند عالم اس کے اعمال کو بروز قیامت، اس کے اعمال، ترازو کے اعمال کو بھاری کر دے گا قیامت کے دن۔ بس دیکھیں قیامت کا ہولناک منظر ہوگا جس دن ہر انسان کو اعمال کی ضرورت ہے۔ تو پس اگر خداوند عالم انشاءاللہ پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام پر اگر کوئی صلوات بھیجتا ہے تو اس مہینے میں پیغمبر پر صلوات بھیجے اور ان کے اہل بیت پر صلوات بھیجے تو خداوند عالم اس کے اعمال کے ترازو کو قیامت کے دن بھاری کر دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھے گا تو اس کو اس قدر ثواب مرحمت فرمائے گا کہ جتنا کہ ہر مہینے میں ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک آیت پڑھنے کا ثواب، یعنی اگر آپ روزانہ 5 آیت کے پڑھ لیتے ہیں، 10 آیت پڑھ لیتے ہیں تو گویا ایک آیت ایک ختم قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اگر 5 آیات پڑھی ہیں آپ نے تو گویا آپ کو 5 ختم قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اے لوگو اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا خدا سے دعا کرو کہ خدا تمہارے لیے ان دروازوں کو بند نہ کر دے۔ خداوند عالم نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، لہٰذا کوئی ایسا عمل انجام نہ دینے پائے اب کہ یہ دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں۔ اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا خدا سے سوال کرو کہ خدا تمہارے لیے ان دروازوں کو بند نہ کر دے، ان دروازوں کو تمہارے لیے نہ کھول دے، جنت کے دروازے تمہارے لیے بند نہ ہو جائیں اور جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھول نہ دیے جائیں۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان میں جنت کے دروازے سب کے لیے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ دعا کرو خداوند عالم سے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا کوئی عمل ایسا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے جنت کے دروازے تم پر بند ہو جائیں اور جہنم کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں۔ اور اس مہینے میں شیطان مقید ہوتا ہے، شیاطین مقید ہوتے ہیں، پس تم خدا سے دعا کرو کہ تم پر شیطان کو مسلط نہ ہونے دے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اور اس مہینے کی عظمت و فضیلت بھی میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو حضرت امام حسن علیہ السلام سبط اکبر جناب امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہے، لہٰذا اس مہینے میں اس تاریخ کو خاص طور پر زیارت جامعہ اس روز ضرور پڑھنی چاہیے 15ویں تاریخ کو، یعنی شب 15 کو انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ زیارت جامع کبیرہ پڑھے۔ اور 21ویں تاریخ کے جو امام علی علیہ السلام ابو الائمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، پس حضرت علی علیہ السلام کی زیارت پڑھنی چاہیے۔ پس عزیزان محترم یہ وہ فضیلتیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی کہ جس میں خداوند عالم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خطبہ شعبانیہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ہماری سانس لینا بھی ثواب رکھتا ہے اور سونا بھی عبادت ہے، اور خداوند عالم کی رحمت کے دروازے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ ہماری توفیق ہے، یہ ہماری سعی اور کوشش ہے کہ ہم کتنی کوشش کر کے اس مہینے میں پروردگار عالم کے سجائے ہوئے دسترخوان سے نعمتوں کو اپنے لیے حاصل کرتے ہیں اور اس سجے ہوئے دسترخوان سے ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔